کا اپنا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں، دبئی سعودی ان کا آنا جانا ہوتا ہے، تو میں بھی یہ ان لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو۔ کل ہوا یوں کہ میرا ایک ریلیٹیو، میرا اپنا ایک فیملی ممبر، اس نے مجھے کال کی، دبئی سے وہ واپس آ رہا تھا، کوئی ویزا کے لیے گیا تھا کہ وہاں سے اگر پھر مجھے کوئی پرماننٹ ویزا مل گیا تو وہیں میں نے رہ جانا ہے۔ موسٹلی جو لوگ ہیں یہاں جاتے ہیں محنت مزدوری کرنے۔ اب یہ تو نہیں کہ میجارٹی لوگ یہاں سے جاتے ہیں بزنس کرنے یا ان کی کوئی جاب وغیرہ لگ جاتی ہے، تو زیادہ لوگ وہ ہیں جو وہاں کام دیکھنے جاتے ہیں، جن کی دیہڑی وغیرہ لگتی ہے، مزدوری کرتے ہیں۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں دبئی کے ویزے بند ہے، وہ ایک چانس لے کے گیا تھا، شاید ہو کہ وزٹ ویزا میں لے کے جا رہا ہوں، وہاں مجھے کوئی ویزا مل جائے۔ انفیکٹ وہاں کسی نے اس کو یہ جھانسا دیا تھا کہ آپ آئیں وزٹ ویزا پہ، ہم آپ کو ویزا بھی دیں گے۔ تو وہ آخر تک ٹرائی کرتا رہا، انفارچونیٹلی نہیں ہوا کیونکہ ویزے بند ہیں، اس لیے ویزا اس کا نہیں لگا۔ آخری دن تک وہ انتظار کرتا رہا۔ آخری دن اس نے اپنا ٹکٹ کروانا تھا، واپس آنا تھا، ایئرپورٹ پہ گیا تو ٹکٹ لینے میں بڑا مسئلہ ہو رہا تھا اسے، تو وہ رابطے میں تھا میں نے پھر اس نے کہا کہ نا ٹکٹ میری ہو گئی ہے اور میں بیٹھ گیا ہوں، اور میں نے 3 بجے تک پہنچانا ہے پاکستان۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا، چلیں یار، اب ٹکٹ ہو گیا ہے، اب یہ ہوگا کہ ویزا جو لمٹ ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوا، اب جب یہ واپس آئے گا تو اس سے وہ، آپ کو پتہ ہے کہ جو انلیگل ہوتے ہیں ان کے وہ فنگر پرنٹ لے لیتے ہیں، پھر ان کی انٹری بند ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا اس سے بچ گیا، نیکسٹ ٹائم جب ویزے کھلیں گے تو اس کی قسمت ویزا اسے ملے اور وہ جا سکتا ہے۔ تو یہاں جب وہ پہنچا تو میں نے اسے کال کی، میں نے کہا مجھے بتائیں کیا سچویشن ہے۔ اس نے پھر مجھے بتایا، کہتے ہیں وہاں ایئرپورٹ پہ جن لوگوں نے میری ٹکٹ کروائی ہے انہوں نے مجھے کچھ سامان دے کے بھیجا ہے اور مجھے کہا ہے کہ یہ لوگ وہاں میرے موجود ہیں، جہاں آپ ایئرپورٹ اتریں گے وہ آپ سے یہ سامان لے لیں گے۔ تو میری پریشانی بڑھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ایسے لوگ جو مجبور ہوں، جن کے پاس کوئی آپشن نہ ہو۔ تو میری پریشانی بڑھ گئی، میں نے کہا یار یہ کوئی مسئلہ نہ ہو، تو میں نے گاڑی لی، فوراً نکل گیا ایئرپورٹ، مجھے ٹائم بھی لگا وہاں پہنچنے میں۔ تو وہاں پہنچ کے پھر میں نے اس سے پوچھا ہے، میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا، آپ کو ٹکٹ کیسے ملا اور یہ لوگ کیا تھے، کیا ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا تھی۔ تو پھر اس نے بتایا مجھے کہ وہ ایسے کہ وہاں ہمیں ٹکٹ نہیں مل رہے تھے، تو وہ ہمیں دور کوئی اب 3rd-4th% کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس کے نمبر سے کسی نے آیا، ہمیں کہا ہے کہ آپ یہ میرا سامان لے جائیں پاکستان، ٹکٹ ہم آپ کو کروا دیں گے اور وہ بھی فری۔ تو پھر میں نے اسے پوچھا کہ سامان ان کا کیا تھا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ 3 بیگ تھے جو آئی فون سے بھرے ہوئے تھے۔ تو پھر مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی تھی اور میں نے اللہ کا شکر کیا کہ وہ وہاں سے سیفلی نکل آیا۔ پھر یہاں تک نہیں، بات آگے بھی ہے کہ وہ مجھے بتا رہا ہو بھائی کہ جو ہم تھے کچھ 4-5 لوگ، اچھا تو اس نے مجھے کہا ہے کہ انہوں نے ان جو 4-5 ہم لوگ وہاں موجود تھے جو ہمیں ٹکٹ وہاں نہیں مل رہا تھا ایئرپورٹ پہ، ان میں 2 عورتیں بھی تھی، انہوں نے سب کو 2-2 3-3 بیگ فل کر کے دیے ہیں اسی آئی فون کے۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا ہے، میں نے کہا جب آپ ایئرپورٹ وہاں سے نکلے ہیں دبئی سے تو کسی نے آپ لوگوں کی تلاشی نہیں کی، سرچ نہیں کیا کہ آپ اتنا سامان لے کے جا رہے ہیں، آپ لوگ ہیں بھی مزدور، آپ لوگوں کے پاس کوئی اس طرح کے ڈاکومنٹس بھی نہیں ہیں، آپ بزنس مین بھی نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ نہیں، وہاں ایئرپورٹ پہ انہوں نے ایسے کیا کہ جنہوں نے ہمیں اپنا سامان دیا ہماری ڈریسنگ تک چینج کر دی، ہمیں انہوں نے اپنے ویسٹ کوٹ پہنائے اور پھر ہمیں پراپر جو ڈریس پینٹ جینز وغیرہ یہ وہ دے کے ہمیں وہاں انہوں نے بٹھایا
اور جیسے ہی ہم یہاں پہ اترے انہوں نے پھر ہماری ڈریسنگ بھی وغیرہ وہ چینج کروائی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں شلوار قمیض کا جو ٹرینڈ رواج ہے وہ کیونکہ مزدور لوگ تھے. تو اس نے پھر بتایا جب میں اترا ہوں جہاز سے میں نکلا ہی تھا کہ ایک سیکیورٹی انچارج وہاں کا اس نے آگے میرا ہاتھ پکڑا, وہ مجھے لے گئے. اس نے وہ تینوں بیگ لے لیے اور مجھے بغیر سرچ کیے, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پراپر پروسیس ہوتا ہے ایئرپورٹ میں, آپ انٹر ہوتے ہیں جہاز تک جاتے ہیں, پھر آپ نے جب نکلنا ہو تو آپ کو سامان وہ آپ کو ہینڈ اوور کرتے ہیں, آپ کو اپنے ڈاکومنٹ شو کرنے پڑتے ہیں ایئرپورٹ سے نکلنے کے لیے. تو یہ پروسیس اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, میں جہاز سے نکلا ہوں. اس نے آگے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے سائیڈ پہ لے گئے, وہ بیگ لیے مجھ سے, اور اتنی دیر وہ لوگ جو سامان لینے کے لیے آئے ہوئے تھے باہر سے وہ بھی آ گئے. ان کے ساتھ مجھے اس نے ملا کے کہا کہ آپ باہر نکل جائیں. کوئی پروسیس نہیں, کچھ بھی نہیں. کہتا ہے سائڈ سے ہم باہر نکل آئے, وہ جو سامان لینے آئے ہوئے تھے انہوں نے گاڑی پہ سامان رکھا اور مجھے کہا آپ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک کریٹیکل سچویشن ہے, ایک سیریس ایشو ہے کہ ہمارے جو لوگ وہاں جاتے ہیں, غریب لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کرائم ہے, یہ انلیگل آپ کسی چیز کو ایسے ٹرانسفر کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ملے ہوئے ہیں آفیسر, ملے ہوئے تھے, سیکیورٹی انچارج نے آ کے خود اس کو وہاں ریسیو کیا, ویلکم کیا, اور پھر اس کو پراپر نکال بھی دیا ایئرپورٹ سے. تو آپ کوشش کریں کہ ایسی چیز سے بچیں, کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اگر یہ چیز میڈیا پہ آ جائے تو جتنے بڑے لوگ بھی شامل ہوں. ایان علی کا کیس آپ لوگوں کے سامنے ہوگا, وہ بھی پکڑی گئی تھی, اور اس کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چھوٹی سپورٹ نہیں تھی, بہت بڑی پولیٹیکل سپورٹ تھی, اس کے پاس پولیٹیکل لیڈر تھے. تو وہ بھی پھنس گئی تھی اور کتنے سال وہ جیل میں رہی ہے. تو یہ سمگلنگ کے کیس میں آتا ہے کہ آپ کوئی چیز انلیگل ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اس کے بڑے سیریس کنسیکوینسز ہوتے ہیں. تو لوگ آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے, آپ کو تھوڑی سی بینیفٹ دے کے آپ بہت بڑا اپنا ایک مقصد پورا کرتے ہیں. بہت بڑے آبجیکٹیو ہوتے ہیں ان کے, آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ان کی جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے پیچھے جو آپ سے وہ کروا رہے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں. اب لگ بھگ 3 بیگ چھوٹے بیگ تھے, اس میں آپ یہ دیکھیں کوئی 50-60 آئی فون اور 4 لوگ تھے. تو اس نے کوئی تقریباً 200 آئی فون یہاں پاکستان دبئی سے منگوائے ہیں. تو وہ نہیں پتا وہ ان کو کس طریقے سے انہوں نے یوز کرنا ہے, یا کس طریقے سے وہاں سے انہوں نے نکلوائے ہیں, وہاں کس طریقے سے اس کے ہاتھ لگے ہیں یہ اتنے فونز, اور پھر اس نے یہاں ٹرانسفر کی ہے. تو یہ پتہ نہیں ایک عجیب سٹوری ہے, عجیب کہانی ہے. تو بچیں ایسی چیزوں سے. اگر آپ لوگ, کیونکہ میرے والد صاحب کوئی 30 سال دبئی میں رہے ہیں, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ سیریس ایشو ہیں, اور وہاں پہ لوگ ایون کہ نظر رکھتے ہیں کوئی مجبور ایسا بندہ ہو اور وہ اس کو یوز کریں. تو اگر آپ کہیں پہ اگر پھنس جائیں گے تو وہ جو آپ سے یہ کام کروا رہے ہیں آپ کے پیچھے کبھی نہیں آئیں گے. کیونکہ اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا, لیگل ہوتا, اور اس میں پھنسنے کے چانسز نہ ہو, تو وہ آپ کو اپنا ایک قیمتی سرمایہ اتنا دے کے ایک ان نون بندے کو یہ نہ کہتے کہ یار ایئرپورٹ سے کوئی بندہ آ جائے گا آپ سے یہ سامان ریسیو کرنے. وہ خود سائیڈ پہ رہتے ہیں, سیکنڈ تھرڈ پرسن کو یوز کرتے ہیں کہ پھنس گیا تو وہ پھنسے, خیر ہے ہماری جان تو بچے گی. نام تک بھی ان کا نام نہیں آئے گا. میں نے ان سے پوچھا ہے تمہیں ان کا نام پتہ ہے؟ کہتا ہے نہیں, میں تو جانتا ہی نہیں ہوں وہ کون تھے, مجھے نہ ان کے نام کا پتہ ہے, نہ جو لینے آئے نہ مجھے ان کا پتہ ہے, نہ جنہوں نے سامان دیا نہ مجھے ان کا پتہ ہے, نہ انہوں نے مجھے اپنے کنٹیکٹ نمبر دیے ہیں. بس انہوں نے میری تصویر لے لی, میرا فون نمبر لے لیا کہ آپ ایئرپورٹ سے اتریں گے, ہمارے بندے وہاں موجود ہوں گے, آپ سے سامان لے لیں گے. مطلب یہ دیکھیں وہ اپنے لیے اتنی بڑی پریویسی رکھتے ہیں. تو خیال کریں آپ اپنا, اگر آنا جانا آپ کا ہو, کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ محنت مزدوری والے ہیں, غریب ہیں, مڈل کلاس سے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے.